بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کرپشن دنیا کے ہر معاشرے میں ہے، لیکن جو کرپشن ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، ایک ملک کو تباہ کرتی ہے وہ ایلیٹ کی کرپشن ہے، وہ جس کو کہتے ہیں رولنگ ایلیٹ۔ جب وہ چوری کرنا شروع کرتی ہے، جب پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، جب اس کے منسٹرز کرتے ہیں، جب پریزیڈنٹس کرتے ہیں، یا پھر جس کو کرونی کیپٹلزم کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کے ساتھ مل کے جب چوری کرتے ہیں تو اس سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ سیکریٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز انہوں نے ایک پینل بنائی جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل، اور اس نے یہ گیج کیا کہ غریب اور امیر ملکوں میں کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وہ بڑے ایسے رزلٹس آئے جو کہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے۔ میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا رزلٹ نمبر 1 رزلٹ یہ تھا کہ ہر سال غریب ملکوں سے $1.7 ٹریلین 1700 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں، یا آف شور اکاؤنٹس پہ جاتے ہیں، یا لنڈن جیسے کیپٹل میں بڑے بڑے محلات خریدنے کے لیے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والے مہنگے ترین ایریا میں، یہ غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ، اور اصل میں یہ تباہ کرتی ہے ایک ملک کو۔ اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان غریب ملکوں میں رول آف لا نہیں ہوتا۔ غریب اور امیر ملکوں کے اندر فرق یہ ہے کہ امیر ملکوں میں رول آف لا ہے، غریب ملکوں میں نہیں ہے۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر۔ تو جو امیر ملک ہیں وہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے آتے ہیں، جو غریب ملک ہیں وہ طاقتور کو NRO دے دیتے ہیں، طاقتور چور کو NRO دے دیتے ہیں، اور تباہ طاقتور کی چوری کا ہوتا ہے۔ ایک ملک تباہ تب ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا چور کتنا پیسہ چوری کر لے گا، وہ پیسہ کیا کرے گا؟ چوری کر کے زمین میں اپنے گھر کے نیچے دبا دے گا۔ لیکن جب اربوں روپے کی چوری ہوتی ہے اور وہ طاقتور کرتا ہے، یعنی وہ وزیر کرتے ہیں، پرائم منسٹرز کرتے ہیں، تو وہ جو چوری ہے وہ پھر ملک سے باہر لے جانی پڑتی ہے۔ تو پہلے چوری کر کے ایک ملک کو نقصان ہوتا ہے، اور کرپشن وہ ہوتا ہے جو ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ چوری وہ ہوتی ہے جو کہ ایک فرد کی چوری ہوئی۔ تو جو طاقتور جب ملک کا پیسہ چوری کرتا ہے اور وہ اربوں میں ہوتا ہے تو اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، تو دوسری طرح نقصان ہوتا ہے ملک کو۔ ایک کہ وہ پیسہ اگر وہ ملک میں رہے تو وہ اسے نوکریاں ہو سکتی ہیں، اسے صحت تعلیم پہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، اور دوسرا کہ جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ ڈالرز لے کے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب جو سب سے بڑا مسئلہ غریب ملکوں کا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کم ہیں، ان کی کرنسی مضبوط نہیں ہے، یہ مزید کرنسی کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ملک کے اندر انفلیشن آتی ہے اور مہنگائی غربت پیدا کرتی ہے، اور جب کرنسی ڈی ویلیو جن ملکوں میں ہوتی ہے ان ملکوں میں انویسٹمنٹ نہیں آتی، کیونکہ لوگ ڈالرز ہی رکھ لیں اگر ایک ملک میں پیسہ لگانا ہے اور اس ملک کی کرنسی کی ویلیو نیچے جا رہی ہے تو وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ تو اسی لیے ملک غریب ہو جاتے ہیں اشرافیہ کی کرپشن کی وجہ سے، اور یہ ہے سمٹمز رول آف لا نہ ہونا۔ غریب ملکوں میں ان کے اندر وہ انفراسٹرکچر، لیگل انفراسٹرکچر نہیں ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنے کا۔ اور آپ پاکستان میں یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہی تھی، ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اسمبلی کے اندر نیب کے قوانین کی امینڈمنٹس کی ہے، اور اس امینڈمنٹ سے پہلے ہی مشکل تھا وائٹ کالر کرائم پکڑنا۔ اب ان جو نئی امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں، وائٹ کالر کرائم پکڑنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایسی شکیں ڈال دی ہیں بیچ میں کہ اگر میں یہاں ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں تو یہ ناممکن ہے ہمارے لیگل انفراسٹرکچر اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کہ وہ پیسہ واپس لے کے آئے۔ پہلے ہی مشکل تھا، لیکن اب مزید انہوں نے ایسے قانون بنا دیے ہیں کہ انہوں نے تقریباً ناممکن کر دیا۔ میں اگر پیسے چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ کر دوں تو وہ بھی اب نہیں پکڑ سکتے۔ اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کرپشن کرتا ہوں تو اس سے پہلے اور زیادہ تر دنیا میں مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ جب میری آمدنی سے زیادہ میرے اثاثے ہیں،
انہوں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا اب نیب کو، تو وہ آگے ہی مشکل تھا. جس طرح میں نے کہا وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا، تو اب ناممکن کر دیا انہوں نے، کیونکہ وہی لوگ، وہی سٹیٹس کو، وہی چور، وہ خود آ کے بیٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے پورا اب لائسنس دے دیا چوری کرنے کا. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 26 سال پہلے جو پارٹی بنائی تھی تحریک انصاف، اس کا بنائی اس لیے تھی کہ جب تک ایک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جس کو رول آف لا کہتے ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ ایشین ٹائیگر نہیں بن سکتے. آپ اگر سمجھتے ہیں ہم چائنا کی طرح ترقی کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. یہ سارے ملک تب ترقی کیا تھا انہوں نے جب انصاف، رول آف لا لے کے آئے تھے، قانون کی حکمرانی لے کے آئے تھے. کیونکہ جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے آتے ہیں تو تب یہ جو وائٹ کالر کرائم یا جو پیسہ کرپشن ملک کو تباہ کرتی ہے، تب اس کو کنٹرول میں لے کے آتے ہیں. اور یہ سارے جو ملک ہیں، خوشحال ملک، سوئٹزرلینڈ، ویسٹرن یورپ کے ممالک اور امریکہ، ان ساروں کے اندر رول آف لا انڈیکس میں یہ 90% سے اوپر ہے. سوئٹزرلینڈ 99% ہے. اور ہمارے ملک جو غریب ہیں، نائجیریا کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو کہ تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں صرف رول آف لا 7% ہے. اور ہمارے جتنے بھی پاکستان جیسے ملک، ہم سب 15-20% سے کم ہیں. آخر میں سم اپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم سارے ملک کس چیز کے اوپر زور نہیں لگائے گا قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے، رول آف لا اس ملک کے اوپر لاگو کرنے کے لیے، ہم کبھی بھی یہ بڑی کرپشن نہیں روک سکتے. اور جب تک بڑی کرپشن نہیں روک سکتے، خوشحالی نہیں آ سکتی. شکریہ.